السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ان کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک، اور کشتیاں، التی تجری فی البحر، وہ کشتیاں جو چلتی ہیں، فی البحر، سمندر میں، بما، اس چیز کو لے کر، ینفع الناس، جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، ان چیزوں کو لے کر چلتی ہیں جو چیزیں لوگوں کو نفع دیتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، فاحیا به الارض، پس زندہ کر دیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتها، اس کے مردہ ہونے کے بعد، بعد موتها، اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد، وبث، اور پھیلا دیا، فیہا، اس زمین میں، من کل دابۃ، ہر قسم کے چوپائے کو، ہر قسم کے جاندار کو، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا پھرنا، ہواؤں کا بدلنا، وتصریف، اور پھرنا ہواؤں کا، والسحاب، اور بادلوں کا، والسحاب المسخر، اور مسخر کیے گئے بادل، ٹھہرائے گئے بادل، کہاں ٹھہرائے گئے؟ بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہرائے گئے بادلوں کو، بادلوں کا پھرنا، بادلوں کا رخ تبدیل ہونا، ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا اور بادلوں کا رخ تبدیل ہونا، اس سب میں کیا ہے؟ لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے، سمجھنے والی قوم کے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے، اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، اپنی توحید کا اعلان کیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کے، اپنی وحدانیت کے دلائل بیان کر دیے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کو بیان کیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، کوئی ذات ہے جو ان کو چلانے والی ہے۔ یہاں 8 چیزوں کا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی واضح نشانیاں ہیں، واضح دلائل ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یتخذ، بعض وہ ہیں، یتخذ، جو پکڑ لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من، یعنی بعض وہ ہیں، یتخذ، جو پکڑ لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، شریک، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ جو شریک پکڑتے ہیں نا، وہ اپنے شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح، اللہ سے محبت کرنے کی طرح وہ اپنے شرکاء سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں کا کیا انداز ہوتا ہے؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، اشد، وہ زیادہ سخت ہیں، حبا، محبت کرنے میں، للہ، اللہ کے لیے، ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو لوگ شریکوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے ان کو اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، اللہ کے ساتھ ایسی نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے شریکوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والے کیا ہیں؟ وہ اللہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ، اگر دیکھ لیں وہ لوگ، کون لوگ؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت، بے شک قوت، للہ، اللہ کے لیے، جمیعاً، سب کی سب، سب کی سب قوت، سب کی سب طاقت وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک اللہ تعالی
سخت عذاب دینے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ابھی اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے وحدانیت کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے دلائل کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ساتھ شریک ٹھہرانے والے ان کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی پوجا پرستش کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے ان کو اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، لیکن ایمان والے اللہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ کاش کہ وہ دیکھ لیں، جو ظالم لوگ ہیں کاش وہ دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی اس چیز کو آج ہی محسوس کر لیں، یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کاش کہ وہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی عذاب کو دیکھنے کے بعد جو ان کی کیفیت ہوگی تو وہ آج ہی ان کی کیفیت ہو جائے، ویسی کیفیت آج ہی ہو جائے، آج ہی وہ سمجھ جائیں۔ تو یہاں اندادن میں ہر وہ چیز شامل ہے، یہ یاد رکھیں، اندادن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرے؟ اللہ تعالیٰ سے کرے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن کوئی ایسی چیز جو انسان کے دل پر مسلط ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس کو چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو پوجتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، یہ اندادن ہے۔ اور اندادن سے مراد وہ فوت شدہ بزرگ ہیں کہ جن کے بت بنا کر پوجتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور اندادن سے مراد وہ بزرگ فوت شدہ بزرگ ہیں جن کو بت بنا کر پوجتے، جیسا کہ سورہ نوح کے اندر مذکور ہے کہ وہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 جو ان کے نیک بزرگ لوگ تھے، بعد میں شیطان نے ان کو ورگلا کر 2-3 نسلیں جب گزر گئیں تو انہوں نے وہ ایک اسٹیچو بنا کر سامنے رکھ لیا کہ ان کو یاد کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں گے، ان کو یاد کیا کریں گے، یہ بھی اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں۔ جب 1-2 نسلیں گزر گئی تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے کہ تمہارے بڑے جو تھے وہ ان کی پوجا کرتے تھے، اور اس وقت سے پھر نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک کیا اور وہیں سے شرک شروع ہوا ہے سب سے پہلے۔ تو انہی کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے بزرگ تھے اور نیک لوگ تھے، بعد میں یہی بت عرب میں بن گئے، یہی بت عرب میں بنے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4920 ہے، یہی بعد میں عرب کے اندر جو وہ بت بن گئے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ فتح ہونے کے بعد جب صحابہ کرام نے کعبہ سے بت نکالے تو ان میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں بھی تھیں جن کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے ان کے ہاتھوں میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہاں الذین ظلموا سے جو مراد ہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، تو یہاں ظلموا سے مراد شرک کرنے والے اور کافر لوگ ہیں، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان کے آیت نمبر 13 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظلم کیا ہے؟ یہ شرک ہے، شرک ہی بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے، لا تعلق ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ اتبعوا جو پیروی کیے گئے، یعنی وہ بزرگ، وہ پیر فقیر جن کی پیروی کی گئی، جن سے محبت کی گئی، جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، شرک کرنے والے، اتبعوا جن کو شریک ٹھہرایا گیا، اتبعوا جنہوں نے شریک ٹھہرایا، شرک کرنے والے، یہ مراد۔ جب آپس میں یہ لا تعلق ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب اور کٹ جائیں گے ان کے ساتھ تمام کے تمام جو رستے ہیں، اسباب، تمام رستے جو ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کے سب تعلقات ختم ہو جائیں گے، سب کے سب رستے، اسباب، تعلقات، سب کے سب وہ ختم ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے جب وہ دیکھیں وہ۔ تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، ان دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی،
جب یہ رستے کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم تو نہیں، دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ کہیں گے، صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو نہیں تمہیں کہا تھا کہ ہماری اتباع کرو، پیروی کرو جناب، ہمیں پوجو، یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ وقال اللہ، جنہوں کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، جنہوں نے شریک ٹھہرایا، لو ان لنا کرتن، کاش، لو کاش، ان لنا بے شک ہمارے لیے، کرتن لوٹنا، کاش کہ ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، ایک بار دوبارہ جانا ہوتا دنیا کے اندر، کرتن ایک بار دوبارہ دنیا کے اندر لوٹنا ہوتا، جانا ہوتا، پھر ہم کیا کرتے، فنتبرأ، بس ہم بھی بیزار ہو جاتے، منہم ان سے، یعنی اپنے شریکوں سے ہم بھی بیزار ہو جاتے، کما تبرؤ منا، جیسے وہ بیزار ہو گئے ہم سے، ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے، ہم بھی بیزار ہو جائیں ان سے جیسے وہ بیزار ہو گئے ہم سے، جیسے وہ لا تعلق ہو گئے ہم بھی لا تعلق ہو جائیں ان سے، کذالک اسی طرح یریہم اللہ اعمالہم، دکھاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال، حسرات، حسرتیں بن کر، حسرات، حسرتیں بن کر ان کو اعمال ان کے دکھاتا ہے، پھر حسرتیں رہ جاتی ہیں کہ میں کاش کہ دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں، علیہم ان پر، وما ہم بخارجین من النار، نہیں ہے وہ نکلنے والے جہنم کی آگ سے، وہ کسی صورت بھی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی جو ان دو آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے وہاں کی جو کنڈیشن ہے وہ بیان کی ہے کہ جب وہ آپس میں بیزار ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے، اور سارے کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے اور عذاب کو دیکھیں گے، تو پھر وہ کہیں گے کہ کاش ایک دفعہ دوبارہ، شریک جو ہے شرک کرنے والے، مشرک بندہ کہے گا کہ کاش دوبارہ دنیا میں ہم جائیں ایک دفعہ، اور ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہو جائیں جیسے آج قیامت والے دن، آج تو بڑا دنیا میں کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں بچائیں گے جی، یہ قیامت والے دن ہمیں بچائیں گے، یہ ہماری سفارشیں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ کاش، کاش کہ دنیا میں ہم ایک دفعہ پھر لوٹ جائیں اور ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال ایسے ہی حسرتیں بن کر ان کو اعمال اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا، پھر وہ حسرتیں کریں گے، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ نہ کرتا، یہ حسرتیں رہ جائیں گے پھر قیامت والے دن، اور جہنم کی آگ سے کسی صورت بھی وہ نہیں نکل سکیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، کلو کھاؤ، مما جو فی الارض زمین میں، حلالا طیبا پاکیزہ، حلالا پاکیزہ، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، جو بھی زمین میں سب کا سب حلال ہے۔ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ دنیا، یہ زمین کے اندر جو بھی ہے وہ سب کا سب حلال ہے، الا کہ کوئی نص آ جائے، کوئی دلیل آ جائے، کوئی کسی چیز سے قرآن منع کر دے، حدیث منع کر دے، جس کی حرمت قرآن و حدیث میں آ جائے وہ حرام ہے، باقی سب کا سب حلال ہے۔ ولا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب کیا ہے، اے لوگوں، سب تمام لوگوں کو خطاب کر کے کہا ہے۔ تو یہاں پہلے شرک کی تردید، پہلے شرک کی تردید کی اللہ تعالیٰ نے، اب ان بتوں کے نام پر بہت سے جانور اپنے اوپر حرام کر لینے کی تردید ہے، وہ ان پر سواری نہیں کرتے تھے، ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اب یہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ کچھ جانور اپنے بتوں کے نام پہ لگا دیتے، نہ ان پر سواری کرتے نہ ان کا گوشت کھاتے تھے، خود ہی حرام کر لیتے، خود ہی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے، خود ہی اپنے اوپر حرام چیزوں کو حلال کرتے، حلت و حرمت کے خود ہی ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، خود ہی حلال کر لینا، خود ہی حرام کر لینا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لینا، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اور جو اپنے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے، نہ ان پر سواری کرتے، نہ ان کو ذبح کرتے، نہ ان کا گوشت کھاتے، کہتے یہ ہمارے اوپر اب کیا ہے، حرام ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں نفی کی ہے کہ زمین کے اوپر جو بھی ہے وہ سب کا سب حلال ہے، پاکیزہ حلال، وہ کھاؤ، ہاں اللہ کے کوئی نص آ جاتی ہے، کوئی دلیل آ جاتی ہے، اور ساتھ کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو کہ خود ہی حلال کر لیا اور خود ہی حرام کر لیا۔ آگے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں، السوء، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور فحاشی کا، السوء برائی کا، والفحشاء اور فحاشی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے، یعنی تین بڑے کاموں کا وہ شیطان تمہیں حکم دے رہا ہے۔ وہ کون سا؟ ایک سوء کا، یعنی برائی کا حکم دیتا ہے، تو السوء یہاں اس سے مراد کوئی بھی برائی ہے، السوء اس سے مراد کوئی بھی برائی ہے، اور الفحشاء سے مراد وہ برائی ہے جو حد سے بڑی ہوئی ہو،
حد سے بھی بڑھ جاتی ہے، وہ فحشا ہے جو حد سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ سو کوئی بھی برائی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، لیکن فحشا وہ برائی ہے جو حد سے بھی بڑی ہوتی ہے، جیسے حد سے بڑا ہوا بخل ہے، زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، قتل ہے، تو یہ ساری فحشا کے اندر آتی ہے۔ تو یہاں تین چیزوں کا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان تقولوا، یہ کہ تم کہو اللہ اللہ پر ما لا تعلمون، اس سے مراد اللہ کے لیے شریک بنانا، شیطان کے کہنے پر اللہ کے حلال کردہ کو حرام قرار دینا، مثلا بحیرہ، صائبہ وغیرہ، اور اس کے حرام کو حلال سمجھنا، جیسے مردار، خون، خنزیر، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اپنے پاس سے دین کی کوئی بھی بات بنا کر اللہ کے ذمے لگا دیں، اپنی طرف سے کوئی دین کی بات بنائی اور اللہ کے ذمے لگا دی، یہ ہے اللہ مالا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو یہاں تین چیزوں کا وہ حکم دے رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کے لیے، اتَّبِعُوا تم پیروی کرو، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، اتَّبِعُوا فعل امر ہے تم پیروی کرو، قیل فعل ماضی مجہول ہے، اتَّبِعُوا تم پیروی کرو، ما انزل اللہ جو نازل کیا، فعل ماضی ہے انزل، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، بل نتبعوا بلکہ ہم پیروی کریں گے، نتبعوا فعل مضارع ہے، اتبع یتبعوا سے، نتبعو جمع متکلم فعل مضارع ہے، بل نتبعو بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما اس چیز کے، الفینا ہم نے پایا اس پر، الفینا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آبانا اپنے آبا و اجداد کو، ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو عمل کرتے ہوئے پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ہیں ان کے آبا و اجداد لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہیں وہ ہدایت یافتہ، وہ ہدایت والے بھی نہیں ہیں، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں، لا یعقلون نہ کچھ سمجھتے ہیں، شیئن کچھ، ولا یہتدون نہ ہدایت یافتہ ہیں، تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے چلیں گے، جی ہم ان کی پیروی کریں گے۔ تو ایسے ہی مشرکین اور یہود و نصارہ کے پاس اپنے شرکی افعال کے لیے نہ کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی نقلی دلیل، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، بس یہی کہتے تھے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں گے، جیسے وہ کرتے تھے ہم وہی کریں گے۔ آج ہمارا بھی المیہ یہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کہتے ہیں کہ جناب جیسے ہمارے باپ دادا نے کیا، جیسے ہمارے پیر صاحب نے کیا، جیسے ہمارے امام صاحب نے کیا، ہم نے تو وہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ انسان ہے، آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں قرآن و حدیث کے مخالف ہیں، ہم مکلف نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کرنی ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہو کہ بڑے جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے مخالف چل رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم کہیں نہیں ہم نے تو اسی بات پہ چلنا ہے، تو یہ پھر وہی ہو گیا نا، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو وہی کریں گے جو جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، ہم تو مکلف ہیں قرآن و حدیث کے، ہم نے تو بات ماننی ہے قرآن و حدیث کی۔ انسان ہے، باپ دادا یا ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بڑے، ان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اگر وہ غلط ہیں کسی بات پہ تو ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، نہیں بلکہ ان کی بات کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے تو ماننا ہے قرآن و حدیث کو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي مانند اس شخص کے، یَنْعِقُ جو چیخ کر پکارتا ہے، زور سے پکارتا ہے، بما اس کو، کس کو، لا يسمع جو نہیں سنتا، الا مگر، دعاء و ندا جو پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سنتا، الا دعا مگر دعا، اور وندا اور پکار، یعنی بس وہ آواز اور پکارنا سنتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بس صرف اس کو یہ پتا کہ آواز آ رہی ہے، سم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ عقل نہیں رکھتے، سم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، اندھے ہیں، امیون فہم لا یعقلون وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے نا کا کہتے ہیں زور سے چیخنا، ڈانٹنا وغیرہ، کفار کی یہ مثال دو طرح سے ہے، یہ یاد رکھیں، کفار کی یہ مثال دو طرح سے ہے، ایک اس شخص کی طرح جو جانوروں کو سمجھاتا ہے، جو جانوروں کو سمجھاتا ہے جو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے، اب جانور جو ہے وہ پکار کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور یہ کفار بھی کان، زبان اور آنکھ کے باوجود گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کان ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، لیکن پھر بھی گونگے بہرے اندھے ہیں، کیوں؟ عقل ہی نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں بات کو۔ دوسری مثال یہ ان بے عقل جانوروں کی طرح جو اپنے چرواہوں کے پیچھے چلتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر سوچے،
ان کی آواز پر جو ہے نا وہ حرکت کرتے ہیں. ان جانوروں کی طرح یہ مثال ہے جو اپنے مالک کے پیچھے چلتے ہیں بغیر سوچے، جیسے وہ آواز دے رہا ہے ویسے چل رہے ہیں. یا پھر اس شخص کی طرح کہ جو جانوروں کو سمجھاتا ہے، یا ایسے بندے کو سمجھاتا ہے کہ جو بات کو سمجھتے نہیں ہے، صرف آواز آتی ہے اس کو یہ پتا ہے کہ آواز آ رہی ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ایسی مثال ہے ان کافروں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آگے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ من طیبات پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے رزق دیا تم کو، واشکروا للہ اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم ہو خاص اسی کی تم عبادت کرتے، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو اس سے پہلے بھی سب لوگوں کو حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے اور کمانے کا حکم دیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اوپر کہا ہے، اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اوپر سب لوگوں کو کہا ہے، اور یہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یا ایمان والوں کو خطاب کر کے اسپیشل کہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے رزق دے، اور پھر اس کے بعد کیا کرو کہ تم اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اگر تم یہ کہتے ہو نا تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہو، پھر اس کا شکریہ بھی ادا کرو جو پاکیزہ چیزیں اس نے تمہیں دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں فرماتا. تو اس نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جس کا اس نے اپنے رسول کو حکم دیا. ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے جس کا رسول اللہ اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، کہ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا ہے. جیسے پہلے میں نے روایت بھی بیان کی ہوئی ہے کہ ایک بندہ دور سے سفر کر کے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ایک بندہ دور سے سفر کر کے آتا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اور کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے یا رب یا رب، ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام. تو اس کا کھانا پینا پہننا اور اس کے مکمل غذا وہ حرام کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو جس کا سب کچھ حرام کمائی کا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے. تو اس لیے حلال چیزیں کھانا یہ دعا کی قبولیت کی ایک شرط بھی ہے. حلال کھانا یہ دعا کی قبولیت کی ایک شرط ہے کہ حلال کی کمائی ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل، اور یہ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حلال کی ہوئی تھی. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ یہ خون اور اسی طرح مردار خون، خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کی نظروں نے آیا، یہ انہوں نے اپنے اوپر حلال کیا. جو اللہ نے حرام کیا ہوا وہ انہوں نے اپنے اوپر حلال کیا ہوا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بے شک حرام کیا گیا تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت، وما اہل، اور جو ذبح کیا گیا، جو حلال کیا گیا، بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر، جو غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا. فمن استر، جو مجبور کر دیا جائے، فمن پس جو استر مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، غیر باغن کا مطلب ہوتا ہے نہ بغاوت کرنے والا ہو، نہ زیادتی کرنے والا، ولا عاد، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، فلا اسم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے، غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے. تو اس آیت کے اندر بھی جو ہے حرام اور حلال، جو حرام و حلال کے متعلق ان چار چیزیں، یعنی کہ مردار خون، خنزیر اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے لیے جو ذبح کرنا، ان کے علاوہ باقی احکام یہ ہیں کہ یہ چار چیزیں تو حرام ہی حرام ہیں. ان کے علاوہ باقی پانی میں رہنے والا جانور جو پانی کے بغیر مر جائے وہ حلال ہے، جیسے مچھلی. خشکی پر ہر کچلی والا درندہ جس کے سائڈ والے اوپر والے دانت باہر کو نکلے ہوتے، کچلی والا درندہ، اور ہر پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے. ہر کچلی والا درندہ اور ہر پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1934. ان کے علاوہ گھریلو گدھا اور وہ جانور جنہیں مار دینے کا حکم دیا گیا، جنہیں مار دینے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی، کوا، چیل وغیرہ، یہ سب کے سب حرام.
الغرض حرام کردہ چیزوں کے علاوہ باقی سب حلال ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ حرام چیزیں جو ہیں ان کے علاوہ حرام کی جن جو نص آ گئی ہے، دلیل آ گئی، ان کے علاوہ باقی چیزیں حلال۔ تو جو کہا گیا نا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور کر دیا جائے، یعنی کہ ایسے کسی کافر کے ہتھے چڑھ گیا ہے، وہ کسی کافر کے پاس وہ قید ہو گیا ہے، تو وہ اگر مجبور کر دیتے ہیں، کافر ان کو حرام کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں، یا کسی جگہ پہ وہ اتنی اس کو بھوک لگ گئی ہے، کسی ایسے میدان میں ہے کہ جہاں اس کو اتنی بھوک لگ گئی کہ اس کے قریب حلال چیز کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسی مجبوری کی، انتہائی مجبوری کی حالت میں وہ نہ بغاوت کرنے والا ہو، زیادتی کرنے والا ہو، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو صرف اتنا کھا سکتا ہے، حرام اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی بچے، جہاں اس کی زندگی کا خطرہ ہو۔ بھائی یہ سمجھے کہ جہاں اس کی زندگی کا خطرہ ہو، وہاں وہ اتنا حرام اور حلال چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، زندگی کا خطرہ ہے، تو وہاں اتنی حرام چیز کھا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ جائے۔ بہت زیادہ بھی نہیں کھانا، کہ یہ نہیں کہ اب کوئی حرام مل گیا تو بس کہے کہ پیٹ بھر کے کھا لے، اور نہ ہی زیادتی کرنے والا ہو، یہی نہیں کہ حلال پاس موجود ہے اور پھر بھی وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ زیادتی ہوگی۔ تو اگر یہ مجبور کیا گیا بندہ تو پھر اس پر گناہ نہیں ہے، اگر وہ مجبوری کی حالت میں کھا رہا ہے حرام تو اس پر فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتبون، بے شک وہ لوگ، یکتبون جو لکھتے ہیں، ما انزل اللہ، یکتمون، ان الذین یکتمون بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب کتاب میں، ویشترون اور وہ خریدتے ہیں بھی اس کے ساتھ، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، ویشترون بھی ثمنا قلیلا اور اس کے ساتھ تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، ویشترون اور لے لیتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی قیمت، اولئک وہی لوگ، ما یاکلون نہیں وہ کھاتے، فی بطونی اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، یعنی نہیں وہ برتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس آیت میں جو ہے علماء یہود کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، علماء یہود کے حق میں، جو دنیا کے جاؤ مال کے حصول کے لیے، اپنی وہ بلے بلے کروانے کے لیے، اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے، وہ تورات میں مذکور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپا رہے تھے، اور مگر اس میں جو ہے ہر وہ شخص شامل ہے جو دنیا کے مفاد کی خاطر دین کو فروخت کر دے، دنیا کے مفاد کی خاطر وہ اپنے دین کو بیچ ڈالتا ہے، دین کو چینج کر دیتا ہے۔ تو یہاں خصوصاً علماء یہود کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو آگے فرمایا ہے، یعنی یکتمون، ان الذین یکتمون وہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب کے اندر، وہ اس کو کتم یکتمو کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا، تو یہاں علماء یہود زیادہ مراد ہیں، لیکن اس کے بعد ہر وہ بندہ مراد ہے کہ جو روپے پیسے اور اپنے پیٹ کی خاطر حق بات کو چھپا لیتا ہے، ہر وہ بندہ اس میں مراد ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ وہ ایک تو وہ جہنم کو اپنے پیٹ میں، وہ جو روپیہ پیسہ ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، دوسرا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت والے دن، تیسرا ہے کہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، چوتھا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک آگے فرمایا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے، والعذاب اور عذاب کو خرید لیا ہے، بالمغفرت مغفرت کے بدلے میں، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیا۔ فما اصبرهم علی النار، پر کس قدر وہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر، تو آگ پر وہ کس قدر صبر کرنے والے، اسورہم بہت زیادہ، یعنی کہ بہت زیادہ صبر کرنے والے آگ پر، یعنی کہ عذاب خرید لیا، گمراہی خرید لی، تو یہ ان کا کتنا بڑا صبر ہے آگ کے اوپر، کیسے وہ صبر کریں گے، وہ اتنا بڑا صبر کہ آگ کے اوپر کہ جہنم خرید رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا صبر۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ اتنی تکلیف اس بندے کو، اور صبر ہی ہے اس کا صبر ہی ہے، اتنا بڑا صبر ہم کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ان کا صبر ہے کہ آگ خرید رہے ہیں، ذالک یہ، اور یہ جو دو تین آیات ہیں، یہ آیت نمبر 174 سے لے کر 176، 174 75 76، یہ تین آیات علماء یہود کے بارے میں ہی ہیں، یہ ساری کی ساری علماء یہود کے بارے میں۔ اور اسی طرح پچھلی آیت میں الذین اختلفوا فی الکتاب، جنہوں نے کتاب کے اندر جو ہے نا وہ اختلاف کیا، یہ اس آیت میں آ رہا ہے، اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ،
अल्लाह ताला फरमाया फमा असबरहुम अलन नार, तो किस कदर ये सब्र करने वाले हैं जहन्नम पर। आगे फरमाया ज़ालिका, ये भी अन्न अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने नज़्ज़ल अल किताब, किताब को नाज़िल किया, बिल हक़, हक़ के साथ, हक़ के साथ नाज़िल किया। व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फिल किताब, और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ किया किताब में, लफ़ी शिकाकिन बईद, वो दूर की हटदर्मी में है, वो दूर की गुमराही में है, वो दूर की जिद में है, यानी इनकी दूर की कोई नस्ली जिद है, हटदर्मी है, मुखालफत है, कि जिसकी वजह से ये इख्तिलाफ कर रहे हैं और इस बात को नहीं मान रहे। तो यहाँ जो अल किताब है, बि अन्नल्लाह नज़्ज़ल, ठीक है, बि अन्नल्लाह नज़्ज़ल अल किताब, तो यहाँ दोनों जगह पर जो किताब का लफ्ज़ आया है, इससे तौरात और कुरान दोनों मुराद हो सकते हैं। अगर तौरात मुराद हो तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने तो तौरात हक के साथ नाजिल की थी, मगर जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ किया, यानी इसमें तहरीफ की, या इन इसके बाज को माना और बाज को ना माना, बाज इसी को मान लिया, बाज को ना माना, वो हक से बहुत दूर की मुखालफत में जा पड़े। और अगर इससे इस किताब से मुराद कुरान लिया जाए तो मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ने ये किताब हक के साथ नाजिल की, मगर जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तिलाफ किया, कि किसी ने कहा ये वो नहीं है जिसकी तौरात में पेशीन गोई हुई है, किसी ने कहा ये सिर्फ उम्मी यानी अनपढ़ जो अरब है उन लोगों के लिए है, जैसा कि इब्ने सय्याद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था। सही बुखारी की ये रिवायत है, 1354 नंबर हदीस है। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कहा था कि उम्मी के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए। तो इस तरह की जो बातें करते हैं, तो ये क्या है, बहुत बड़ी मुखालफत में, दूर की गुमराही में ये लोग पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।